بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل میں تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کی روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور اب جب تک کہ یہ روح انسانی جسم کے اندر داخل ہے، اور جب یہ روح انسانی جسم سے نکل جائے گی اور انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ہر انسان ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح روز انسان مرتا اور روز جیتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی روح سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روح سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے، اور اسی طرح جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہ گار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ اور رات کو جو خواب آتے ہیں اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر نیک روح ہو تو اس کو نیک خواب آتے ہیں، اور جبکہ اگر روح بدکار اور گناہ گار ہو تو اس کو خواب برے آتے ہیں۔ اور خواب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے اگر روح نیک ہو۔ اسی طرح جب نیک روح خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہوتی ہے، برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اس روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور شیطانی خواب آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا اور جسم سے باقی رہتا ہے، اور روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اور اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جسم کو جہاں چاہے اڑا لے کر جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے، اور جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان فرمایا، تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالی نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسانی جسم کے اندر ہی رہتا ہے، اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر نقی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا اور آخری حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے، اور یہ نیک روحیں اس مقام تک پہنچتی ہیں تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں نیک روحیں سب کچھ دیکھتی ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہ گار ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بردار ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم کے اندر ہی قید ہو جاتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے، لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کے روح اور خواب کا تعلق اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اور اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو خواب برے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی نصیحت عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔